بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نبوی قصے میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج ہم جو قصہ سنیں گے اس کا ٹاپک ہے حضرت نوح علیہ السلام کی وصیت۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی۔ آج ہم اسی وصیت سے متعلق قصہ سنیں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اور علامہ البانی نے اس روایت کو السلسلہ الصحیحہ حدیث نمبر 134 میں صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے سبز شال کا جبہ پہنا ہوا تھا جسے ریشم سے مزین کیا گیا تھا۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تمہارا یہ ساتھی چاہتا ہے کہ چرواہوں کو بلند کر دیا جائے اور گھوڑ سواروں کو پست کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں کھڑے ہوئے، اس کو سینے والے مقام پر پکڑ کر کے اسے جھنجھوڑا اور اس سے فرمایا، لا ارى علیک لباس من لا یعقل، میں تجھ پر بیوقوفوں والا لباس دیکھنا نہیں چاہتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، بیٹھ گئے اور فرمایا، بے شک جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان سے کہا، انی قاص علیک الوصیہ آمرک باثنتین وانہاک عن اثنتین، میں تم کو وصیت کر رہا ہوں، میں تم کو 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ آمرک بلا الہ الا اللہ فإن السماوات السبع والأرضین السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا الہ الا اللہ في كفة رجحت بهن لا الہ الا اللہ ولو ان السماوات السبع والأرضین السبع كن حلقة مبہمة قسمتهن لا الہ الا اللہ وسبحان اللہ وبحمدہ فإنہا صلاة كل شیء وبہا یرزق الخلق۔ میں تم کو لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر 7 آسمان اور 7 زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے ایک پلڑے میں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا۔ اور اگر 7 آسمان اور 7 زمین ایک مضبوط کرہ ہوتے اور پھر ان پر لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جاتا تو یہ کلمہ ان کو توڑ دیتا۔ اور میں تم کو سبحان اللہ و بحمدہ کہنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اسی کی وجہ سے ہر چیز کو روزی دی جاتی ہے۔ وَأَنْهَاكَ عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ، اور میں تجھے شرک اور تکبر سے روکتا ہوں۔ حدیث ختم ہوئی۔ محترم ناظرین، اس قصہ سے سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ بعض دیہاتی گنوار اور جاہل ہوتے ہیں، انہیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ التوبہ آیت نمبر 97 میں اس کا ذکر کیا،
الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم۔ دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت ہی سخت ہیں، اور ان کو ایسا ہونا ہی چاہیے کہ ان کو ان احکام کا علم نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں، اور اللہ بڑا علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس قبیل کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ دیہاتیوں کے اندر کیسی سختی ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بدو آیا اور اس نے عرض کیا کہ میں نے احرام کی حالت میں شکار کر لیا ہے، مجھ پر کیا کفارہ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جو ان کے پاس میں بیٹھے ہوئے تھے، کہ اس نے جو کہا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیہاتی کہنے لگا، میں آپ کے پاس آیا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، تاکہ آپ سے مسئلہ پوچھ سکوں، اور آپ دوسرے سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہیں کیا اعتراض ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ، یعنی اس پر فدیہ واجب ہوگا جو کہ مساوی ہوگا، برابر ہوگا اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے دو معتبر آدمی کر دیں۔ چنانچہ میں نے اپنے ساتھی سے مشورہ کیا تاکہ اس معاملے پر اتفاق ہونے کے بعد تجھے اس کا حکم دے سکیں۔ یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس دیہاتی کو دیکھا کہ وہ جاہل ہے تو اس کے سامنے نرمی اور شفقت سے حکم بیان کر دیا، کیونکہ جہالت کی دوا تعلیم ہے۔ اسی طریقے کا ایک واقعہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ وہ ایک مرتبہ بدوؤں کے بیچ گئے، نماز کا وقت ہوا تو مسجد گئے، لوگوں نے آپ کو امامت کے لیے آگے بڑھایا، اتفاق سے قرأت میں غلطی ہو گئی، سہو ہو گیا۔ ایک بدو نے سلام پھیرتے ہی کہنا شروع کر دیا کہ اگر تمہیں امامت کرنے نہیں آتا تو آگے کیوں بڑھ گئے؟ مقصود یہ ہے کہ علم کی کمی کی وجہ سے بعض بدوؤں کی طبیعت میں سختی اور تنگی پائی جاتی ہے۔ ہم نے کہا بعض بدوؤں کی طبیعت میں، ورنہ بہت سارے دیہات کے رہنے والے بدو بھی قرآن اور حدیث کو صحیح طریقے سے جانتے ہیں، تو اللہ کی نظر میں ان کا مقام ہزاروں شہریوں پر بھاری ہوگا۔ اس قصہ سے دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ مسلمان مرد کے لیے ریشم کے کپڑے پہننا حرام ہے۔ تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدو کو ریشمی بیل بوٹے والا لباس زیبتن کیے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ میں تجھ پر بیوقوفوں کا لباس نہ دیکھنے پاؤں۔ جی ہاں، ریشم بیوقوفوں کا لباس ہے، اس لیے کہ جو اسے دنیا میں پہنے گا آخرت میں نہیں پہن سکے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لبس الحریر فی الدنیا لم یلبسہ فی الآخرہ، جس نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں نہیں پہن سکے گا۔ اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر جو آدمی ترجیح دے، ظاہر سی بات ہے وہ سب سے بڑا بیوقوفی ہوگا۔ البتہ عورتوں کے لیے ریشم کا استعمال کرنا جائز ہے۔ اس قصہ سے تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ موت کے وقت اپنی اولاد کو دین پر گامزن رہنے کی وصیت کرنی چاہیے۔ انبیاء کرام اور سلف صالحین کی یہی سنت رہی ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی موت کا وقت جب قریب ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور انہیں دو باتوں کی وصیت کی اور دو باتوں سے منع کیا، لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ کہنے کا حکم دیا، اور شرک
اور تکبر سے منع کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی موت کا وقت جب قریب ہوا تو انہوں نے اپنی اولاد کو بلایا اور انہیں ایک اللہ کی عبادت کی وصیت کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے نقل کیا، سورہ البقرہ آیت نمبر 133، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا حضرت یعقوب کے انتقال کے وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی ساری اولاد کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان سے کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ سب نے جواب دیا کہ ہم آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار بنے رہیں گے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں اپنی امت کو وصیت فرما رہے تھے، تلقین کر رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کان آخر کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ الصلاۃ اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، نماز کی پابندی کرتے رہنا، نماز کی پابندی کرتے رہنا اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں اللہ کا ڈر رکھنا۔ اس قصہ سے چوتھا سبق یہ ملتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بہت فضیلت ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو لا الہ الا اللہ کا حکم دیتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور ان کے اندر جو کچھ بھی ہے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا، اور اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایک کرا ہو جائیں تو پھر ان پر لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ ان کو توڑ دے گا۔ جی ہاں، لا الہ الا اللہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور اس کے بیچ کی ساری چیزوں سے بھاری ہے، کیونکہ یہی وہ کلمہ ہے جس پر کائنات کی بنیاد ہے۔ یہ سب سے بہتر کلمہ ہے جسے سارے انبیاء نے کہا ہے۔ یہ جنت کی کنجی ہے، جہنم سے نجات کا سبب ہے۔ جس کی آخری گفتگو لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا، لیکن اس کلمہ کی محض زبان سے ادائیگی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی اور مفہوم اور اس کے تقاضے کو اپنی زندگی میں اتارنا ضروری ہے۔ اس قصہ سے پانچواں سبق یہ ملتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ کی بڑی اہمیت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اور یہ تسبیح یعنی سبحان اللہ و بحمدہ جنت کا پودا بھی ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ جتنی مرتبہ ہم سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہیں گے اتنی مرتبہ اللہ رب العالمین جنت میں ہمارے لیے کھجور کا پودا لگا دے گا۔ اور اس قصہ میں جو یہ کہا گیا کہ فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ
وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقِ کہ سبحان اللہ و بحمدہ ہر چیز کی نماز ہے اور اسی کی وجہ سے ہر چیز کو رزق دیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے، یعنی دنیا کی ہر چیز اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الاسراء آیت نمبر 44 تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ کہ ساتوں آسمان اور زمین اور اس کے اندر جو چیزیں بھی ہیں سب کی سب تسبیح بیان کرتی ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ اور کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ رب العالمین کی تسبیح اس کے حمد کے ساتھ نہ بیان کرتی ہو. وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. گویا تسبیح ہر چیز کی زندگی ہے، چاہے انسان ہوں، چاہے جنات ہوں، چاہے حیوانات ہوں، چاہے جمادات اور نباتات ہوں. اللہ تعالیٰ نے پتھر کے بارے میں کہا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. جی ہاں، پتھر بھی اللہ سے ڈرتا ہے. اور سنن ابن خدیمہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مؤذن کی آواز جو درخت، پتھر، انسان، جنات اور جو چیز بھی سنتی ہے کل قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی. اور صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کننا نسمع تسبیح الطعام ونحن نأکل مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے اور اس بیچ ہم لوگ کھانے کی تسبیح سنتے تھے. غرض کہ دنیا کی ہر چیز اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور جو تسبیح بیان نہیں کرتا وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہوتا ہے. جس طرح ہر جاندار کے زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، ویسے ہی دل کے زندہ رہنے کے لیے ذکر کی ضرورت ہے، تسبیح کی ضرورت ہے. اور اس تسبیح کے ذریعہ ہر چیز کو روزی دی جاتی ہے، یعنی اس ذکر کی برکت سے ہر مخلوق کو روزی ملتی ہے. اس کی وضاحت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کی ہے کہ تسبیح گویا یہ گواہی ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی رازق نہیں، اللہ کے علاوہ اور کوئی خالق اور مالک نہیں، اور یہ گواہی دراصل روزی کی کنجی ہے، رزق کی کنجی ہے. اسی طریقے سے تسبیح میں اللہ کا حمد اور اس کا شکر بیان کیا جاتا ہے، اور حمد اور شکر روزی کا دروازہ کھولتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم نے شکر گزاری کی تو ہم مزید تمہیں عنایت کریں گے. اس قصہ سے چھٹا سبق یہ ملتا ہے کہ شرک اور تکبر نہایت خطرناک گناہ ہے. اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو شرک اور تکبر سے منع کیا. شرک سے اس لیے منع کیا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. مشرک کی اللہ رب العالمین کے ہاں معافی نہیں. شرک پر مرنے والا ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہے گا. شرک سے سارے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں 18 انبیاء کرام کا ذکر کیا اور ان کا مقام و مرتبہ بیان کیا. پھر آیت نمبر 88 میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور اگر بالفرض یہ حضرات یعنی یہ انبیاء کرام بھی شرک کرتے تو ان سب کے اعمال اکارت ہو جاتے. جو کچھ بھی وہ نیک عمل کرتے تھے وہ سب کے سب برباد ہو جاتے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا سورہ الزمر آیت نمبر 65 لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ
کہ اے ہمارے حبیب اگر آپ نے بھی شرک کیا تو بلا شبہ آپ کا عمل بھی برباد ہو جائے گا۔ یہ ہے شرک کی خطرناکی۔ اور تکبر سے منع اس لیے کیا کہ یہ جنت سے محرومی کا سبب ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نے کہا کہ ایک آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو اور اس کے جوتے خوبصورت ہوں، تو کیا یہ بھی تکبر میں آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، الکبر بطر الحق وغمط الناس، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یعنی یہ تو خوبصورتی اور جمال میں داخل ہے، اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی اور جمال کو پسند کرتا ہے، یعنی ایک بندہ اگر اچھا کرتا پہنتا ہے، اچھا جوتا پہنتا ہے تو یہ تو خوبصورتی ہے اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یہ تکبر نہیں۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ یعنی تکبر اور گھمنڈ یہ ہے کہ بندے کے سامنے حق بات پیش کی جائے لیکن وہ اسے خاطر میں نہ لائے، اسے ٹھکرا دے۔ یہ حق کو ماننے میں تکبر کا اظہار ہے۔ اور دوسرے نمبر پر انسان کو بھی حقیر سمجھے، حق کو بھی ٹھکرائے اور انسان کو بھی کمتر اور حقیر سمجھے۔ جب آدمی خود کو بڑا ثابت کرنے لگتا ہے تو دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، اور یہی اصل میں تکبر ہے کہ ایک بندہ حق کو جھٹلائے، حق کا انکار کرے اور دوسروں کو حقیر سمجھے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاہ المسلم، کسی شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھنے لگے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔